تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسول الكريم. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں اس چور کا بیان کیا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر اسے اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، یجد اللہ غفور الرحیم، اگر کسی کو گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ سمجھ لے تو اللہ جل شانہ کے سامنے آ کر اگر توبہ کرے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی معافی بغیر سچی توبہ کے، بغیر کلمہ پڑھ کے، بغیر پھر سے اسلام میں داخل ہونے کے، بغیر اسلام میں داخل ہونے کی توبہ نہیں ہے۔ اور ایک گناہ تو ایسا ہے کہ آدمی توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہم نیت کریں کہ اگر ایسے گناہ کے وساوس بھی ہمارے اندر ہوں تو ہم توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ کون سا گناہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ جل شانہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو بہت دور چلا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، دو قسمیں ہیں۔ جیسے کفار اور مشرکین مکہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان کے نظر و نیاز کرتے تھے۔ لات و منات و عزات، یغوث، یعوق، نصر، بہت سارے بت تھے 360، ان کے نام پہ بھی جانور کرتے تھے اور اللہ کے نام پہ بھی کرتے تھے۔ ان سے بھی کام جو ہے مانگتے تھے اپنے، اور اللہ سے بھی مانگتے تھے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو خدا مان لیا یا خدا کا ایک جز مان لیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، کہ نفع نقصان پہنچانے میں، بیماری سے تندرستی فلاں پیر صاحب بھی دیتے ہیں، فلاں فقیر صاحب بھی دیتے ہیں، فلاں درخت جو ایسا ہے اگر کسی کو ہڑکائے کتے نے کاٹ لیا وہاں 7 چکر لگا لو درخت ٹھیک کر دے گا۔ اولاد نہیں ہوتی فلاں جگہ قبر میں جا کے لٹا دو، اولاد ہو جائے گی۔ کہ فلاں چیز نہیں ہو رہی، فلاں کے نام کی نظر مان لو اور ان کے نام پہ ایک بکرا چھوڑ دو، تو کہ یہ کیا ہے؟ کہ شرک فی الصفات ہے۔ حالانکہ اولاد دینا، یا بولے من یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ شفا اللہ کی طرف سے ہے، نفع نقصان، مالدار ہونا غریب ہونا اللہ کی طرف سے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے درمیانی حیثیت کا رکھے، جسے چاہے فقیر رکھے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ صفات میں بیماری دور کرنا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو جو ہے کوئی کاروبار میں جو ہے ترقی دینا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، اللہ خود فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مال کم ہو جانا، کبھی کاروبار زیادہ ہونا، کبھی بچپن میں اولاد کا چلے جانا، کبھی جوانی میں چلے جانا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی کے کرنے سے، کہ کسی عورت، کوئی بیوہ عورت ہے، ایسی عورت ہے جس سے اولاد نہیں ہو رہی، بانجھ عورت ہے، اس کو بچہ دے دیا تو ہماری بیٹی کی بھی گود جو ہے خالی ہو جائے گی، یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ شرک کی باتیں ایسی ہے جس میں ایمان والوں کے ذہن کو شیطان ایسے اچک لیتا ہے، اس طرح غافل کر دیتا ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا۔ تو شرک فی الذات سے، شرک فی الصفات سے ہمیں پکی سچی توبہ کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے، اور ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے کہ شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، شرک فی الذات میں امت مسلمہ مبتلا نہیں ہے،
لیکن شرک فی الصفات میں شیطان کس طرح لے جاتا ہے، اگلی آیات کے اندر انشاءاللہ وہ درس آئے گا، وہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی کہ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا اور کس طرح کے کاموں میں جو ہے شرک کروا رہا ہے اور کس طرح شرک میں جو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، شرک فی الذات سے بھی، شرک فی الصفات سے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔